ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شانزے نے خوشی کے مارے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیا شوخ گلابی رنگ کا سوٹ تھا۔ کپڑے کی ملائم چمک اور اس پر نفیس کڑھائی نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوشی کے ستارے جھلک رہے تھے، جبکہ اس کے گالوں پر ہلکا سا گلابی رنگ قدرتی حسن کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ وہ اپنے سیاہ بالوں کو ایک سادہ چٹیا میں باندھے ہوئے تھی، مگر اس کا حسن کسی بناؤ سنگھار کا محتاج نہیں تھا۔ اماں دیکھیں نا، میرا یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ شانزے نے چہکتے ہوئے شاہین بیگم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور وہ اپنی ماں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے تاب نظر آ رہی تھی۔ شاہین بیگم جو باورچی خانے کے کاموں میں مصروف تھی، پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر ساتھ ہی ماتھے پر شکنیں بھی نمودار ہو گئی۔ یہ کیا تماشا ہے لڑکی؟ انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تو اس طرح بہنوئی کے ساتھ گھومے گی؟ ارے یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ بہنوئی اور سالی کا رشتہ تو آگ کا رشتہ ہوتا ہے، حد اور ادب میں رہنا چاہیے۔ شانزے نے یہ سنتے ہی اپنا منہ بسور لیا۔ اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ اور ناراضگی جھلکنے لگی۔ اماں آپ بھی نا ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی ہیں۔ وہ میرے بہنوئی نہیں، بڑے بھائی ہیں، اور سمد بھائی نے خود کہا تھا کہ آج وہ مجھے شاپنگ کروائیں گے۔ اب بس آپ چپ رہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پلٹی اور زور سے قدم جماتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ شاہین بیگم نے گہری سانس لی اور سر جھٹکتے ہوئے خود سے بولی، اللہ ہی خیر کرے، یہ آج کل کی لڑکیاں بھی۔ لیکن پھر ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ بہت نازک مزاج ہے یہ لڑکی، مگر دل کی بری نہیں۔ ماشاء اللہ۔ شانزہ اپنے کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا نیا ڈریس پہنا ہوا تھا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ گلابی رنگ اس کی دودھ جیسی سفید رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کی لمبی پلکیں اور چمکدار آنکھیں اس کی معصومیت کو اور بڑھا رہی تھیں۔ وہ اپنے ڈریس کے کناروں کو تھام کر گھومنے لگی اور خود سے بولی، کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا، سمد بھائی بھی یہی کہیں گے۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ شانزے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے قدموں میں بے تابی تھی۔ آ گئے باجی اور جیجو آ گئے، وہ خوشی سے چلائی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے اپنی بڑی بہن اور بہنوئی کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ شانزے تیار ہو؟ سمد بھائی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، شانزے نے پرجوش انداز میں کہا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے۔ سمد بھائی ہنس دیے اور کہا، بالکل وعدہ یاد ہے، چلیں پہلے آئس کریم کھاتے ہیں پھر شاپنگ کریں گے۔ شاہین بیگم نے دروازے کے قریب آ کر گہری نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ دھیان سے جانا اور اپنی حد میں رہنا، سمجھی؟ شانزے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی اماں فکر نہ کریں، اور پھر ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاہین بیگم نے ایک بار پھر گہری سانس لی۔ اللہ کرے یہ اپنی معصومیت میں کوئی بے وقوفی نہ کرے، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنی بیٹی کے خوشگوار مستقبل کی دعا بھی کر رہی تھی۔ شاپنگ مال کی روشنیاں، رنگ برنگی چیزیں اور لوگوں کا ہجوم، سب کے چہروں پر خوشی بکھیر رہا تھا۔ شانزے اپنی نئی خریداری سے بے حد خوش تھی۔ سمد نے نہایت فراخ دلی سے اپنی سالی پر پیسہ خرچ کیا تھا، اور شانزے تو جیسے اپنے لیے دنیا بھر کی خوشیاں سمیٹ رہی تھی۔ رانیہ جو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کو بیٹی کی طرح چاہتی تھی، مسکرا کر اس کے جوش اور خوشی کو دیکھ رہی تھی۔ جب خریداری مکمل ہوئی تو وہ سب فوڈ کورٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں ہر طرف کھانے کی خوشبوئیں، لوگوں کی باتیں اور کہکہے گونج رہے تھے۔ شانزے اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھ کر مینیو کا جائزہ لے رہی تھی۔ بھائی یہ بھی آرڈر کریں، اور وہ بھی۔
اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے سمت کی طرف دیکھا جو مسکرا کر سر ہلا رہا تھا۔ رانیہ بھی شانزے کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کھانے کے دوران شانزے کو یکدم کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے اپنی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو 2 لڑکے اس کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ وہ اسے انتہائی بےہودہ نظروں سے گھور رہے تھے اور اشارے کر رہے تھے۔ شانزے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے اور اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ اندر ہی اندر سہم گئی تھی۔ بھائی، گھر چلتے ہیں، شاپنگ تو ہو گئی ہے، ہم پھر کبھی آئس کریم کھا لیں گے، شانزے نے کانپتی آواز میں کہا۔ سمت نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ آئس کریم کھانی ہے، اور اب؟ رانیہ نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ شانزے، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ شانزے نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر خوف سے الفاظ نہ نکل سکے۔ سمت کی نظریں فوراً اس کے چہرے پر گئیں اور اس کی بے چینی کو دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ وہ ایک پل کے لیے پیچھے مڑا اور ان لڑکوں کو دیکھتے ہی ساری بات صاف ہو گئی۔ سمت کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی یا بے حرمتی برداشت کرنے والا آدمی نہیں تھا، خاص طور پر اپنی بہنوں کے معاملے میں۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، میز کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور بغیر کوئی موقع دیے دونوں کے گریبان پکڑ لیے۔ یہ کیا کر رہے تھے تم دونوں؟ اس کی گرجتی ہوئی آواز فوڈ کورٹ کے شور میں گونجی۔ لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکے بوکھلا گئے مگر سمت کا غصہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے کی؟ تم نے سوچا یہ اکیلی ہے، معصوم ہے، کچھ بولے گی نہیں؟ جانتے ہو تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہماری عورتیں باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک غضب تھا۔ ایک لڑکے نے کانپتے ہوئے کہا، بھائی ہم تو بس… چپ! سمت دھاڑا، زبان بند رکھو، تمہاری یہ حرکتیں کیا صرف مذاق ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ دونوں بری طرح گھبرا چکے تھے لیکن سمت نے انہیں موقع ہی نہ دیا۔ یہاں کھڑے ہو کر بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو لیکن حقیقت میں تم کچھ بھی نہیں۔ تم جیسے لوگ عورتوں کو کمزور سمجھتے ہو، لیکن آج کے بعد اگر تم نے کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا تو یاد رکھنا دنیا تمہیں تمہاری اصلیت دکھائے گی۔ رانیہ اور شانزے بھی پریشانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ رانیہ نے شانزے کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے تسلی دی۔ شانزے کا خوف ابھی تک اس کے چہرے پر عیاں تھا لیکن سمت کی اس جرأت مندی سے اسے سکون بھی ملا تھا۔ سمت نے لڑکوں کو مزید چند سخت الفاظ سنانے کے بعد ان کے گریبان چھوڑ دیے اور ایک سیکیورٹی گارڈ کو بلایا۔ یہ دونوں یہاں کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ گارڈ فوراً حرکت میں آئے اور لڑکوں کو وہاں سے لے گئے۔ سمت نے واپس آ کر شانزے کو تسلی دی۔ شانزے تم ڈرنا نہیں، یاد رکھو جب بھی کچھ غلط محسوس ہو فوراً بتانا، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن شانزے کے دل پر جیسے کوئی بھاری بوجھ تھا جو اسے سانس بھی لینے نہیں دے رہا تھا۔ شاپنگ مال سے واپسی کا سفر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ جہاں چند گھنٹے پہلے وہ خوشی سے کھلکھلا رہی تھی، اب اس کے چہرے پر غم اور خوف کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ اپنی نشست پر سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے اپنے آپ میں گم ہو۔ رانیہ نے اسے 2 بار پکارا، شانزے کیا ہوا؟ کچھ کہو تو صحیح، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سمت نے بھی نرم لہجے میں کہا، شانزے تمہیں کچھ کہنا ہے؟ لیکن شانزے جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جنہیں وہ جلدی سے صاف کر لیتی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ سمت نے اپنی گاڑی خاموشی سے گھر کے سامنے روکی۔ شانزے بغیر کچھ کہے اتر گئی اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے تھیلے وہیں چھوڑ کر تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ سمت نے افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چوڑے کندھے اور مضبوط شخصیت میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں
दुख के साए झलक रहे थे। वो गहरे ब्राउन रंग की चमकती हुई आंखें और सख्त मगर पुरकशिश नकोश रखने वाला एक ऐसा शख्स था जिसकी शख्सियत देखकर लोग बेख्तियार उसकी तरफ मुतवज्जो होते। रानिया ने आहिस्ता से कहा, ये बहुत हसास है समद, थोड़ा सा वक्त दो इसे, खुद ठीक हो जाएगी। समद ने गाड़ी से सामान उठाया और संजीदगी से बोला, ये लड़कियां अपना नुकसान इसीलिए करती हैं कि खामोश रहती हैं। अगर ये बोलना सीख जाएं तो कोई इनकी तरफ नजर उठाकर देखने की जुर्रत भी ना करे। उसने सामान उठाया और घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल मजीद बोझल हो गया। शानज़े अपनी माँ की गोद में सर रखकर ज़ारो कतार रो रही थी। शाहीन बेगम उसके बालों में आहिस्ता से हाथ फेर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। समद ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और शानज़े के करीब जाकर उसके सामने सामान रख दिया। शानज़े, ये चीज़ें तुम वहीं छोड़ आई थी। उसकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन एक संजीदगी भी थी जो दिल को छू लेती थी। शानज़े ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर गम की लकीरें वाज़िहां थीं। समद ने उसके चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, तुम कब तक इस तरह रोती रहोगी? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह खामोश हो जाने से वो लोग बदल जाएंगे? शानज़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों में भरे आंसू साफ करने लगी। देखो, मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में बुरे लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन अगर तुम उनके सामने झुक जाओगी तो वो और हौसला पकड़ेंगे। तुम्हें उनके सामने अपनी जगह बनानी होगी, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। शाहीन बेगम ने भी शानज़े की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, समद ठीक कह रहा है बेटा, हम औरतों को अपने हक के लिए खड़ा होना आना चाहिए। समद ने शानज़े के करीब बैठते हुए कहा, शानज़े, तुम जानती हो तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बननी चाहिए। याद रखो, तुम्हारे साथ हमेशा हम खड़े हैं, लेकिन अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हें खुद करना होगा। कोई तुम्हें कमज़ोर समझने की जुर्रत ना करे। शानज़े की आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ रोशनी सी झलकी। समद ने मज़ीद कहा, तुम बहुत प्यारी हो और तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। लेकिन अगर तुम इसे अपनी कमज़ोरी बनाकर पेश करोगी तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। आज तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो चुप न रहता। तुम्हें भी चुप नहीं रहना चाहिए था। शानज़े ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे वो समद की बातें समझने की कोशिश कर रही हो। समद ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से वादा करो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें गलत कह रहा है या तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम बोल उठोगी। याद रखो, तुम्हारी आवाज़ ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शानज़े ने धीरे से कहा, ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगी। समद ने मुस्कुराकर कहा, यही बात है, और याद रखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम कभी अकेली नहीं हो। शानज़े ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में एक सुकून झलक रहा था। शाहीन बेगम ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे समद, तुमने आज मेरी बेटी को एक बड़ी बात समझा दी। समद ने एहतराम से सर झुका दिया और कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ है अम्मा। फिर वो शानज़े की तरफ देखकर बोला, चलो अब जाकर सो जाओ, कल नई शुरुआत करोगी। शानज़े ने आहिस्ता से मुस्कुराते सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। समद ने एक इत्मीनान भरी सांस ली और सोचा, अगर हम अपनी बहनों को उनकी ताकत का एहसास दिला दें तो कोई उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। घर का माहौल धीमे से गहमा गहमी में डूबा हुआ था। सहन में सुबह की नरम धूप फैल रही थी और हवा में हल्की सी ताजगी थी। शाहीन बेगम बरामदे में बैठी कपड़े तय कर रही थी, जबकि शानज़े चहकते हुए बावर्ची खाने से बाहर आई। उसके हाथ में चाय का कप था, जो उसने अपनी माँ के करीब रखते हुए कहा, अम्मी, आपने कहा था आज बाजी के घर जाएंगे, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहुत दिन हो गए हैं बाजी से मिले हुए। शाहीन बेगम ने उसकी बात सुनकर कपड़े रखे और गहरी सांस लेते हुए कहा, शानज़े,
तुम्हें कोई और काम नहीं होता? तुम घर पर ही रहो, मुझे वहां बहुत काम है। तुम जाओ और अपना काम संभालो। शांजे ने फौरन मुंह बना लिया और चमकती हुई आंखों से एहतजाज किया। अम्मी, बाजी के यहाँ जाना है और आप कह रही हैं घर में रहूं। इतने दिन हो गए, उनसे ढंग से अल्लाह हाफिज भी नहीं कह सकी, और अब तो उनका वक्त भी करीब है। और वैसे भी मैं अपने छोटे काके को प्यार करने के लिए बेचैन हूं। शाहीन बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुराईं, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए संजीदा लहजे में बोली, तुम बस ज्यादा बातें ना करो और अपने काम पर ध्यान दो। मैं जा रही हूं, तुम घर का ख्याल रखना। शांजे ने एक झटके से चाय का कप उठाया और बोली, मम्मी, वैसे बाजी कितनी मोटी हो गई हैं। आपने देखा, उनके चलने का अंदाज भी कितना मजाहिया हो गया है। ये सुनकर शाहीन बेगम की हंसी छूट गई। उन्होंने उसे डपटने की बजाय मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकती शांजे। अल्लाह रहम करे, उनका वक्त ऐसा है, सेहत बढ़ जाती है, लेकिन ये तो खुशी की बात है। बस अल्लाह पाक मेरी बेटी को खैरियत से औलाद नसीब करे। हम सबके दिल में एक धड़का सा लगा रहता है। शांजे ने फौरन संजीदगी से कहा, आमीन। मम्मी, और आप जानती हैं, मैंने सोच लिया है, हम बेबी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। नन्हे कपड़े, छोटे जूते और वो छोटे छोटे खिलौने भी। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं खाला बनने वाली हूं। शाहीन बेगम ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे शांजे। तुम्हारे जैसे मासूम और शौकीन लोग ही खानदान की रौनक होते हैं। शांजे ने अपनी मां की बात पर खुश होकर कहकहा लगाया और कहा, ये बात तो ठीक कही आपने। वैसे मम्मी, बाजी की तबीयत ठीक है ना? मुझे उनकी फिक्र हो रही है। शाहीन बेगम ने आसमान की तरफ देखते हुए दुआ के अंदाज में कहा, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, लेकिन ये वक्त बड़ा नाजुक होता है। बस दुआ करो सब खैरियत से हो। शांजे ने अपनी मां के करीब बैठकर कहा, मम्मी, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और हाँ, जब बेबी हो जाएगा तो मैं उसे रोजाना अपनी गोद में खिलाऊंगी और उसे सबसे पहले मेरे हाथ से खाने की आदत होगी। शाहीन बेगम ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, अल्लाह करे तुम्हारी खुशी कायम रहे। तुम्हारी बातों से ही घर में रौनक होती है। अच्छा, मैं जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना और कोई फजूल हरकत ना करना। शांजे ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, ठीक है मम्मी, आप बस बाजी को मेरा प्यार देना और कहना कि मैं जल्द उनसे मिलने आऊंगी। शाहीन बेगम ने अपनी चीजें उठाई और घर से बाहर निकल गई, जबकि शांजे सहन में खड़ी अपनी मां को देखती रही। उसके दिल में खुशी और तजस्सुस दोनों मौजूद थे। वो सोच रही थी कि जल्द ही उनके घर एक नन्ही जान आने वाली है, मगर वो जानती ही नहीं थी कि जल्द उनके घर में किस तरह का कहर आने वाला है। दोपहर की रोशनी खिड़कियों से छन कर सहन में फैल रही थी। शांजे हस्बे मामूल अपनी मां के साथ बैठकर हल्की फुल्की बातों में मशगूल थी। वो कभी कोई किस्सा सुनाती तो कभी मजाहिया अंदाज में कुछ कहकर शाहीन बेगम को हंसने पर मजबूर कर देती। घर में सुकून का माहौल था। शाहीन बेगम हाथ में सिलाई पकड़े कुछ बुन रही थी, जबकि शांजे साथ बैठी बर्तन साफ कर रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी ने उस सुकून को तोड़ दिया। शांजे ने चौंक कर मोबाइल की तरफ देखा। स्क्रीन पर जगमगाता हुआ जीजू का नाम देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और कॉल रिसीव करते हुए चहकती हुई आवाज में कहा, हेलो जीजू। लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उसे पल भर में साकित कर दिया। समत की घबराई हुई आवाज आई, शांजे फौरन फलाह अस्पताल पहुंचो। रानिया की अचानक तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे लेकर अस्पताल जा रहा हूं, जल्दी पहुंचो। शांजे की आंखों में जैसे एकदम आंसू भर आए। उसने हकलाते हुए कहा, जी जीजू, हम फौरन पहुंचते हैं। फोन रखते ही वो एक लम्हे के लिए साकित खड़ी रह गई। उसके हाथ कपकपाने लगे थे। मोबाइल की घंटी की आवाज सुनकर
शाहीन बेगम भी कमरे से बाहर आ चुकी थीं। उन्होंने शांजे के चेहरे की बदलती रंगत देखी और तेजी से उसके करीब आते कहा, शांजे क्या हुआ, सब खैरियत है? शांजे ने लरसती हुई आवाज में जवाब दिया, मम्मी जीजू की कॉल थी, बाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं और हमें भी फौरन वहां पहुंचने का कहा है। ये सुनते ही शाहीन बेगम के चेहरे का रंग फक हो गया। उनके हाथ से सिलाई गिर गई और वो नढाल होकर जमीन पर बैठ गईं। उनके हाथ पांव कांपने लगे थे और उन्होंने घबराहट में दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी रानियां, वो बस यही अल्फाज दोहरा रही थी। शांजे उनके करीब घुटनों के बल बैठ गई और उनके कंधे थाम कर कहा, मम्मी हौसला करें, अल्लाह सब ठीक करेगा, हमें अस्पताल जाना है, आप उठें, मैं अभी आपकी और अपनी चादर लेकर आती हूँ। शाहीन बेगम ने जैसे बेख्याली में सर हिला दिया और लरसती हुई आवाज में बोली, शांजे, रानिया ठीक तो होगी ना, वो ठीक हो जाएगी ना? शांजे ने उन्हें तसल्ली देते कहा, मम्मी आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, आप अपनी चादर ओढ़ लें, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो उठकर जल्दी से अंदर की तरफ भागी और चंद लम्हों में चादरें और पानी का ग्लास लेकर वापस आ गई। शाहीन बेगम ने थोड़ा पानी पिया और खुद को संभालने की कोशिश की। चलो शांजे, हमें देर नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। शांजे ने भी उनके पीछे चलते हुए कहा, मम्मी हम टैक्सी ले लेते हैं, जीजू का इंतजार नहीं करना चाहिए। सड़क पर निकलते ही शांजे ने जल्दी से एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को फलाह अस्पताल पहुंचने का कहा। रास्ते में शांजे अपनी मां के हाथ थामे बैठी रही। शाहीन बेगम मुसलसल कुरान पाक की आयतें दोहरा रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरी बेटी को खैरियत से रखना, या अल्लाह रहम फरमा। शांजे भी अंदर से कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया। वो बार बार अपनी मां को तसल्ली देती, मम्मी आप परेशान ना हो, जीजू हमारे साथ हैं, वो सब संभाल लेंगे। अस्पताल के करीब पहुंचते ही शांजे ने टैक्सी रोकने को कहा और जल्दी से पैसे अदा किए। वो दोनों जल्दी से अस्पताल के अंदर दाखिल हुईं। इस्तकबालिया पर पूछने पर मालूम हुआ कि रानिया लेबर रूम में है और समद बाहर इंतजार कर रहे हैं। समद ने जैसे ही उन्हें देखा फौरन उनकी तरफ आया। उसका चेहरा परेशान था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की झलक थी। आप लोग आ गईं? फिक्र ना करें, डॉक्टर कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, बस दुआ करें। शाहीन बेगम ने समद का बाजू थाम लिया और लरसती आवाज में कहा, बेटा मेरी रानिया को कुछ नहीं होगा ना? समद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी फिक्र ना करें, हम सब दुआ कर रहे हैं, सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। शांजे ने भी अपनी मां के आंसू साफ करते कहा, मम्मी आप दुआ करें, अल्लाह हमारी दुआ सुन रहा है, सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल का माहौल बोझल था, लेकिन दिलों में उम्मीद बाकी थी। सब दुआगो थे कि रानिया के लिए ये लम्हा खैरियत से गुजर जाए। अस्पताल के सर्द और खामोश कॉरिडोर में वक्त जैसे थम गया था। शाहीन बेगम, शांजे और समद तीनों बेचैनी से लेबर रूम के बाहर टहल रहे थे। हर लम्हा उनके दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। शांजे की नजरें बार बार बंद दरवाजे की तरफ उठती और फिर बेबसी से झुक जाती। शाहीन बेगम के हाथ में तस्बीह थी जो मुसलसल हरकत में थी और उनके होंठ दुआ के अल्फाज दोहरा रहे थे। समद खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक गहरी परेशानी थी। फिर अचानक दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई। उनकी पेशानी पर बिखरी संजीदगी और नजरें ज़मीन पर जमी हुई थी। जैसे ही वो बाहर आईं, तीनों उनकी तरफ लपके। डॉक्टर ने एक लम्हे को सर उठाया और समद की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में बोली, समद साहब, हमने पूरी कोशिश की कि आपकी ज़ौजा को बचा सकें, लेकिन ये सुनना था कि जैसे वक्त थम गया। कॉरिडोर की हवा मजीद बोझल हो गई। समद के चेहरे पर बेयकीनी छा गई। उसकी आंखें डॉक्टर के चेहरे पर जमी रहीं,
جیسے وہ ان کے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا نے آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن افسوس ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ شانزے کی دنیا جیسے لمحہ بھر میں بکھر گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چیخ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے اور اس کی سسکیاں کوریڈور کی خاموشی کو توڑنے لگیں۔ وہ بے بس ہو کر زمین پر مٹھیاں مار رہی تھی، جیسے کسی خواب کو حقیقت سے انکار کر رہی ہو۔ شاہین بیگم جو ابھی تک دعا کر رہی تھیں، یہ الفاظ سن کر کانپ اٹھیں۔ ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ ڈاکٹر اور نرسیں فوراً آگے بڑھیں اور انہیں سنبھالنے لگیں، مگر ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ان کے لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا، رانیہ، میری بچی۔ سمد جو اب تک خاموشی سے کھڑا تھا جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے ڈاکٹر کے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ سب ٹھیک ہوگا، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے دکھ بھری نگاہ سے سمد کو دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، مگر کبھی کبھی انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ خدا کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سمد نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی دل کی گہرائیوں سے ایک آواز نکلی جو کوریڈور کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی، رانیہ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ تم نے کہا تھا ہم مل کر اپنے بچے کی پرورش کریں گے۔ تم نے… اس کی آواز رند گئی اور وہ دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ شانزے جو اب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اپنی ماں کی طرف دیکھ کر چیخنے لگی، ممی آپ اٹھیں، آپ کو میری بہن کو دیکھنا ہے، آپ کو اسے واپس لانا ہے۔ وہ اپنی ماں کو جھنجھوڑنے لگی، مگر شاہین بیگم بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کوریڈور میں موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر کسی کے پاس تسلی کے الفاظ نہیں تھے۔ ہر چہرے پر دکھ اور بے بسی تھی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر سمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا سمد صاحب، آپ کا بیٹا، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سمد نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ بیٹا؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ رانیہ کا خواب، ہمارا خواب؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، جی، آپ کا بیٹا صحت مند ہے، وہ نرسری میں ہے، آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سمد نے بے دلی سے سر ہلایا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ شانزے نے اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنے بھانجے کو دیکھوں گی، جیجو، وہ میری باجی کی آخری نشانی ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے سہارا دیا اور نرس کو اشارہ کیا کہ وہ اسے بچے کے پاس لے جائے۔ کوریڈور میں اب بھی یہ گہری خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی درد، صدمے اور گہرے غم سے بھری ہوئی تھی۔ یہ لمحہ ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ سمد کے عالیشان گھر کے وسیع ڈرائنگ روم میں سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی اور غم کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی کرسیاں اور قیمتی صوفے اس وقت خاموش تماشائیوں کی مانند تھے۔ کمرے کے ایک طرف سفید کفن میں لپٹی رانیہ کی میت رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف خاندان کی خواتین اور مرد ایک دوسرے سے الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ شانزے فرش پر بیٹھی اپنی بہن کے قریب تھی۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی بہن کے کفن کو بار بار ہاتھ لگاتی اور زاروں قطار روتی جاتی، باجی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ ہم نے تو اتنے خواب دیکھے تھے، ہمارا بیبی وہ کیسے بڑا ہوگا آپ کے بغیر؟ اس کی آواز بھاری اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کے آنسو شدت اختیار کر جاتے۔ شاہین بیگم قریب ہی بیٹھی تھی، مگر وہ مکمل بے جان لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں خلا میں دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ اپنی بیٹی کی موت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔
یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میری بیٹی، میری رانیہ۔ ان کے لبوں پر صرف یہی الفاظ تھے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ صمد، جو ابھی تک ایک کونے میں کھڑا تھا، بالکل خاموش تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور ضبط نظر آ رہا تھا۔ اس نے نہ تو کوئی چیخ ماری، نہ ہی کوئی آنسو بہائے۔ وہ اپنی مٹھیوں کو بار بار سختی سے بند کرتا اور پھر کھول دیتا۔ یہ وقت رونے کا نہیں، یہ وقت ہمت کا ہے۔ وہ خود کو دل ہی دل میں تسلی دے رہا تھا، مگر اس کی اندرونی کیفیت صرف وہ خود جانتا تھا۔ صمد کے چند قریبی دوست اور رشتہ دار جو وہاں موجود تھے، اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے۔ صمد بھائی، حوصلہ رکھیں، اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ مگر صمد صرف سر ہلا کر ان کی باتوں کا جواب دیتا۔ اس کی نگاہ بار بار رانیہ کی میت کی طرف جاتی، لیکن اس نے اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ گھر کی نوکرانی چائے اور پانی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کسی نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ شانزے نے غصے سے نوکرانی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ سب بند کرو، کسی کو کچھ نہیں چاہیے۔ وہ دوبارہ اپنی بہن کے قریب جا بیٹھی اور کفن کو سہلانے لگی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ آخرکار نماز جنازہ کا وقت ہو گیا۔ صمد نے خود کو سنبھالتے ہوئے بلند آواز میں کہا، چلیں، وقت ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو سب کو خاموش کر گئی۔ وہ اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ میت کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھا۔ شانزے کی چیخیں بلند ہو گئیں، جیجو رکیں، باجی کو لے کر نہ جائیں، مجھے ان کے بغیر نہیں رہنا۔ شاہین بیگم، جو اب تک خاموش تھی، اپنی بیٹی کی چیخیں سن کر رونے لگی۔ رانیہ، میری بچی، یہ وقت دیکھنے کے لیے زندہ تھی میں۔ صمد نے اپنے ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے شانزے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، شانزے، ہم سب اس دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ رانیہ نہیں چاہے گی کہ تم اس طرح خود کو تکلیف دو۔ یہ سن کر شانزے کی سسکیاں تھم گئیں، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جنازہ گھر کے باہر لے جایا گیا۔ بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے تھے اور باہر موجود درجنوں لوگ صمد کے خاندان کے غم میں شریک ہونے کے لیے جمع تھے۔ صمد نے میت کو خود کندھا دیا اور اپنے اندر کے طوفان کو دبائے رکھا۔ گھر کے دروازے سے نکلتے ہی شانزے اور شاہین بیگم ایک بار پھر بے قابو ہو گئی۔ میری بچی، میری رانیہ۔ شاہین بیگم زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ شانزے نے میت کو زور سے تھام لیا۔ باجی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ صمد نے ایک بار پھر مضبوطی سے شانزے کو روکا اور نرمی سے کہا، شانزے، رانیہ نے تم پر یقین کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ تم اس کے بیٹے کی خالہ بن کر اسے سنبھالو۔ کیا تم اسے یہ وعدہ نہیں دو گی؟ یہ الفاظ شانزے کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی اور صمد کے پاس بیٹھ گئی، لیکن اس کی اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی نم نہ ہوئیں۔ وہ ضبط کی آخری حد پر تھا۔ شانزے اور شاہین بیگم تدفین کے بعد جب گھر واپس آئیں تو ہر چیز خالی اور ادھوری محسوس ہو رہی تھی۔ صحن میں لگا پرانا برگد کا درخت بھی کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہا تھا، جیسے وہ بھی اس گھر کی اداسی کو محسوس کر رہا ہو۔ شانزے نے چادر اتارتے ہوئے ایک لمحے کو رک کر اپنی بہن کے کمرے کی طرف دیکھا، جہاں کبھی رانیہ کی ہنسی گونجتی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی ماں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ گھر کے اندر ایک عجیب خاموشی کا راج تھا۔ شاہین بیگم نے چولہے پر چائے رکھ دی اور تھکے ہوئے لہجے میں بولی، شانزے، میں چاہتی ہوں کہ تم تھوڑا آرام کر لو، آج کا دن بہت بھاری تھا۔ مگر شانزے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر جا بیٹھی اور اپنی گود میں موجود ننھے بچے کو دیکھنے لگی، جو اپنی ماں کی گود سے محروم ہو چکا تھا۔ شاہین بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے آہستہ سے کہا، بیٹی، یہ وقت صبر کا ہے، ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہوگا۔ شانزے نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، امی، یہ بچہ میری باجی کی آخری نشانی ہے،
میں اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آواز میں عزم تھا، مگر آنکھوں میں چھپے ہوئے غم کی شدت بھی واضح تھی۔ 2 ماہ اسی خاموشی اور غم کے سائے میں گزر گئے۔ ننھا بچہ شانزے کی گود میں پل رہا تھا۔ سمد نے کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ اس کا بیٹا کیسا ہے، مگر وہ باقاعدگی سے اخراجات کے لیے رقم بھیج رہا تھا۔ شانزے نے اپنی زندگی اس بچے کے گرد مرکوز کر لی تھی۔ ایک دن اچانک سمد گھر آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار لگنے کی بجائے آج تھکا ہوا اور بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی اداسی جھلک رہی تھی۔ شانزے جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ شاہین بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ سمد نے ان کے قریب آ کر بیٹھتے دھیمی آواز میں کہا، امی، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں نیچی رکھیں، جیسے اپنی بے حسی پر شرمندہ ہو۔ شاہین بیگم نے شانزے کو اشارہ کیا کہ وہ بچے کو لے آئے۔ شانزے فوراً ننھے کو اٹھا کر لائی اور سمد کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سمد نے اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کتنا چھوٹا ہے اور کتنا معصوم، یہ کہتے اس نے بچے کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ امی، میں یہ خط لایا ہوں، یہ رانیہ کی الماری میں ملا تھا۔ اس نے جیب سے خط نکالا اور شاہین بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ شاہین بیگم نے خط لیتے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کھولا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خط میں لکھا تھا، امی، اگر آپ یہ خط پڑھ رہی ہیں تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میری ماں، میں جانتی ہوں کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر اسے دیکھنے کا موقع نہیں پا سکوں گی۔ میری ایک درخواست ہے، میری آخری خواہش ہے۔ میری شانزے، وہ میری جان ہے۔ میں جانتی ہوں وہ اس دنیا میں واحد انسان ہے جو میرے بچے کو ماں جیسا پیار دے سکتی ہے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ میرے بچے کی پرورش کے لیے اسے شانزے کے حوالے کر دیں۔ وہ اسے سنبھال لے گی، اسے پیار دے گی اور کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ امی، میں آپ سے ایک اور درخواست کرتی ہوں۔ شانزے اور سمد کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان ہے، مگر وہ اکیلا ہے۔ شانزے کو اس کا اور اس کے بچے کا سہارا بننے دیں۔ یہ میری آخری خواہش ہے۔ میری ماں، آپ کی بیٹی رانیہ۔ خط کے آخری الفاظ پر شاہین بیگم کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں۔ انہوں نے خط کو سینے سے لگا لیا اور دھیمی آواز میں بولی، میری بچی، تو نے جاتے ہوئے بھی ہماری فکر کی۔ شانزے جو پاس کھڑی تھی بے یقینی سے خط کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سمد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، امی، میں نے اپنی طرف سے ہر فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے قبول ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ شاہین بیگم اسے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ بغیر پلٹے گھر سے باہر نکل گیا۔ شانزے نے اپنی ماں کو بے یقینی سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئے سفر کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ سمد کے جانے کے بعد شانزے ننھے کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے ننھے وجود میں رانیہ کی جھلک ڈھونڈ رہی ہو۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر شانزے کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ننھے نے اپنی چھوٹی سی مٹھی اس کے دوپٹے کو پکڑ رکھا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار اپنی ماں کی طرف دیکھتے دھیمی مگر لرزتی آواز میں بولی، امی، مجھے باجی کا آخری فیصلہ منظور ہے۔ مجھے منظور ہے کہ میں اس گھر میں جاؤں جہاں سے میری بہن کا جنازہ اٹھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی اور اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ شاہین بیگم، جو خود بھی رانیہ کے خط کے الفاظ کی گونج سن رہی تھی، بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور شانزے کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے
شانزے کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، میری بچی، میں جانتی ہوں یہ فیصلہ تیرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن رانیہ کی آخری خواہش تھی، اور ماں کے دل سے نکلا یہ فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ شانزے نے ننھے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور شدت غم سے رو پڑی۔ امی، میں کیسے اس گھر میں جاؤں گی جہاں میری بہن کے قدموں کی چاپ گونجتی تھی، جہاں اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ تھا، جہاں سے وہ اپنی آخری سانس لے کر گئی۔ شاہین بیگم نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے شانزے کے آنسو صاف کیے اور بولی، بیٹی، وہی گھر اب تیرا انتظار کر رہا ہے، وہ ننھا معصوم جس کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ کا سہارا، اسے تیری ضرورت ہے۔ تو اگر رانیہ کی جگہ لے گی تو یہ بھی اس کے پیار کی نشانی ہوگی۔ یہ قربانی ہے شانزے، اور قربانی ہمیشہ عظیم ہوتی ہے۔ شانزے نے ننھے کو اپنے بازوؤں میں اور قریب کرتے کہا، امی، اگر یہ میری بہن کی آخری خواہش تھی تو میں اپنی جان دے کر بھی اسے پورا کروں گی، لیکن اس بچے کو ماں بن کر پالنا آسان نہیں ہوگا۔ شاہین بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہی تمہیں ہمت دے گا اور تمہیں ایک ماں کے رتبے پر فائز کرے گا۔ اپنی بہن کے خواب کو پورا کر بیٹی، یہی اس کی روح کو سکون دے گا۔ شانزے نے اپنی ماں کی بات پر سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی اور درد کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ وہ اپنی گود میں سوئے ننھے کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، میں اس کی ماں بنوں گی۔ امی، میں اپنی بہن کے بچے کو کبھی اس کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گی، لیکن میری بہن کی یادیں کیسے بھولوں گی؟ شاہین بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور آہستہ سے کہا، یادیں کبھی نہیں بھولتی بیٹی، وہی تو زندگی کا اثاثہ ہے، لیکن زندگی چلتی رہتی ہے اور ہمیں اسے جینا ہوتا ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ شانزے کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ مشکل ہوگا، مگر اس کی منزل اس بچے کی خوشیاں تھیں۔ رخصتی کے بعد جب شانزے سمد کے ساتھ اس گھر کے دروازے پر پہنچی تو دل کی دھڑکنوں نے ایک عجیب سا شور مچانا شروع کر دیا۔ وہی گھر، وہی در و دیوار، وہی صحن جہاں کبھی رانیہ کی ہنسی گونجتی تھی، آج اسے ایک خاموش قلعے کی طرح لگ رہا تھا۔ شانزے کا دل کانپ اٹھا تھا۔ شاہین بیگم کے ڈھیروں دعاؤں اور آنسوؤں کے ساتھ رخصت ہو کر واپس دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی، جہاں کچھ عرصہ پہلے اس کی بہن کو دلہن بنا کر لایا گیا تھا۔ قدم اندر رکھتے ہی ایک لمحے کے لیے شانزے رک گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئی تھیں۔ سمد نے پلٹ کر دیکھا اور مدھم لہجے میں بولا، آگے آؤ شانزے، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ شانزے نے سر جھکایا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اندر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ننھا ایان تھا جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوا میں ہلا رہا تھا۔ اس نے بچے کو دیکھتے ہوئے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر رانیہ کی یادیں سیلاب کی طرح بہہ رہی تھیں۔ سمد نے چند لمحوں تک اس کے چہرے کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر بچے کو اس کی گود سے لے لیا۔ ایان کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے وہ اسے غور سے دیکھنے لگا، جیسے ہر نقش میں رانیہ کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ ہلکی آواز میں بولا، اس کا نام ایان ہے، میں نے اس کا نام رانیہ کی خواہش کے مطابق رکھا ہے۔ وہ کہتی تھی اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام ایان ہوگا، اور اگر بیٹی ہوتی تو زویا۔ شانزے نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بچے کی پیشانی پر پیار کیا اور مدھم آواز میں بولی، میرا چھوٹا سا ایان، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے اتنا خوبصورت نام چنا۔ سمد نے ایک لمحے کے لیے شانزے کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک گہری خاموشی تھی، جو شاید کہنے کے لیے بہت کچھ تھا مگر الفاظ کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ شانزے نے اس کی نظریں محسوس کیں اور جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے رشتہ تو بدل گیا ہو مگر جذبات ابھی بھی بیچ راہ میں کھڑے ہوں۔ سمد نے گہری سانس لی اور ہوا کے سپرد کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔
وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تھکن اور اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ایک ملازمہ کو آواز دی، شانزے کو کمرے میں لے جاؤ اور ایان کا بھی خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ سمت نے بچے کو دوبارہ شانزے کی گود میں تھمایا اور وہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ شانزے نے اسے جاتے دیکھا، اس کا دل عجیب سے جذبات میں گھرا ہوا تھا۔ سمت کی چپ اسے بے چین کر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ ملازمہ نے آ کر آہستگی سے اس کا سامان اٹھایا اور اسے اوپر کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ شانزے نے کمرے میں قدم رکھا تو ہر چیز جیسے رانیہ کی یادوں سے بھری ہوئی تھی۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھتی، اس سے پہلے ہی ملازمہ اس کو دیکھتے بولی، بی بی جی، آپ کو ایک بات کہوں؟ شانزے نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور سر کو ہلکی جنبش دی، اور پھر جو بات ملازمہ نے کہی وہ سن کر شانزے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ملازمہ کا کہنا تھا کہ صاحب اچھے انسان نہیں ہیں، ان سے ذرا بچ کر رہنا۔ آپ کی بہن کی موت بھی ان کی وجہ سے ہوئی ہے، بس خیال رکھنا کہ آپ ان کی نظروں میں اچھی رہیں، ورنہ ان کا غصہ ہر انسان کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ یہ بات سن کر شانزے کسی مجسمے کی مانند ہو گئی۔ وہ ملازمہ تو یہ بات بول کر جا چکی تھی، جبکہ اس کے کانوں میں کچھ مہینے پہلے کی بات گونج رہی تھی، جب اس کی بہن کافی اداس تھی اور پریشان لہجے میں بول رہی تھی کہ اس کا شوہر کافی غصے والا ہے، اگر اس کو ایک بار غصہ آ جائے تو وہ معاف نہیں کرتا، سزا لازمی دیتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ ملازمہ کی اس بات پر کھڑے کھڑے ہی ایمان لے آئی۔ ملازمہ نے بتایا تھا کہ جس دن ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس دن صاحب بہت غصے میں تھے اور انہوں نے بیگم صاحبہ کو مارنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی حالت اتنی بگڑی کہ وہ اسی پل خدا کو پیاری ہو گئی۔ جبکہ یہ بات سن کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کو نہ کبھی معاف کرے گی اور نہ ہی زندہ چھوڑے گی۔ تھوڑی دیر بعد سمت کمرے کے اندر آ گیا، جبکہ شانزے صوفے پر بیٹھی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ملازمہ کی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھیں۔ اس کی بہن کی اداسیاں، وہ ڈر، وہ غصہ، سب تصویروں کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جب سمت کمرے میں داخل ہوا تو وہ خود کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر غصہ ان آنسوؤں پر غالب آ رہا تھا۔ سمت نے اسے کچھ لمحے کے لیے غور سے دیکھا، لیکن وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ شانزے کے دل میں کیا طوفان چل رہا ہے۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، شانزے نے اچانک کہہ دیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن الفاظ مضبوط تھے۔ سمت چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر جیسے اچانک اس پر غصے کا دورہ پڑا، اس نے آگے بڑھ کر شانزے کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ شانزے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر آنکھوں میں بے پناہ دکھ اور نفرت تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ سمت نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگر تم نے ایک بار اور یہ کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، سمت غصے سے چیخا۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ شانزے نے اس کی بات نظر انداز کی اور بلند آواز میں کہا، ویسے ہی مارو گے جیسے میری بہن کو مارا تھا۔ میں سچ جان گئی ہوں سمت، اور یہ سچ سب کو بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن سمت نے جھٹ سے اس کا بازو پکڑا اور اسے واپس کھینچ کر ڈریسنگ روم میں لے گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم میرے خلاف یہ بات کہہ کر سب کے سامنے جا سکتی ہو؟ سمت نے سرد لہجے میں کہا، اب تم ساری زندگی میری قید میں رہو گی اور میرے بچے کی پرورش کرو گی۔ شانزے زور زور سے رونے لگی۔ اس کے آنسو سمت کی قمیض پر گر رہے تھے۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی کا ملا جلا احساس تھا۔ رانیہ کے انتقال کے بعد ایسا ہی ہو گیا تھا، بے حس، بے مروت، سخت دل، مگر شانزے کا رونا اس کا دل پگھلا چکا تھا۔ سمت نے ایک لمحے کے لیے شانزے کو دیکھا، پھر اس کا چہرہ نرم پڑ گیا
اس نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں کہا، افسوس ہے مجھے شانزے تمہاری سوچ پر۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہاری بہن سے کتنی محبت کرتا تھا، اور تمہیں ایسا کیسے لگا کہ میں اسے مار دوں گا؟ شانزے نے سر اٹھایا اور ملازمہ کی ہر بات اس کی گوش گزار کر دی، جبکہ صمد نے سر کو نیچے کر کے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، اگر میں تمہاری بہن پر ظلم کرتا تھا، اس کو اذیت دیتا تھا، تو کیا وہ تمہیں میرے حوالے کرتی؟ کیا وہ خط، وہ تحریر کر کے اس دنیا سے جاتی؟ جبکہ شانزے کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں تھی۔ آخری وقت میں اس نے خط کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس کی ہینڈ رائٹنگ ہو بہو اس کی بہن جیسی تھی۔ وہ مزید بولا تھا، اس نے اپنی خوشی سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تم میری زندگی میں آؤ تاکہ اس کے بچے کو ماں مل سکے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صمد نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور مدھم آواز میں بولا، شانزے، میں نے رانیہ سے محبت کی تھی اور آج بھی کرتا ہوں، لیکن اس کی آخری خواہش میری زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اور رہی بات اس دن غصے کی، تو تمہاری بہن اپنا خیال نہیں رکھ رہی تھی۔ میں بس اسی لیے اس پر غصہ ہوا تھا کہ وہ اپنی صحت پر دھیان دے، مگر قدرتی طور پر اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میرے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے، تم دیکھ سکتی ہو۔ شانزے نے صمد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ زندگی میں جو کچھ ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا۔ ایان کے رونے کی آواز آئی تو دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ صمد نے بچے کو گود میں لیا اور شانزے کی طرف مسکرا کر بولا، یہ ہمارا ایان ہے شانزے، اس کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ شانزے دھیرے سے مسکرائی۔ اس نے بچے کے چھوٹے سے ہاتھ کو تھاما اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس رشتے کو سنوارے گی، اپنی بہن کی آخری خواہش کو پورا کرے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔